رات کے 2:30 بج رہے تھے۔ سارا گھر سو چکا تھا۔ کمرے کی لائٹ بند تھی، صرف موبائل کی روشنی جل رہی تھی، اور بلال گناہ کے دروازے کے بالکل قریب بیٹھا تھا۔ انگلی بس اسکرین پر جانے والی تھی۔ دل کہہ رہا تھا آخری بار ہے، پھر توبہ کر لوں گا۔ لیکن یہ آخری بار وہ پچھلے 5 سال سے سنتا آ رہا تھا۔ ہر رات یہی کہانی، گناہ، پھر ندامت، پھر آنسو، پھر توبہ، اور پھر دوبارہ گناہ۔ اچانک مسجد سے فجر کی اذان کی ہلکی سی آواز آئی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اس کا ہاتھ رک گیا، دل زور سے دھڑکا۔ اس نے خود سے پوچھا، میں کس منہ سے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ موبائل بند کیا اور الماری سے قرآن نکالا۔ شاید مہینوں بعد قرآن کھولا، نظر پہلی آیت پر پڑی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ۔ وہ ساکت رہ گیا، جیسے اللہ اس سے بات کر رہا ہو۔ اے میرے بندو، نا امید نہ ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، بولا، یا اللہ، میں تھک گیا ہوں گناہ سے، میں خود سے نفرت کرنے لگا ہوں، مجھے بچا لے۔ اس دن پہلی بار اس نے صرف معافی نہیں مانگی، بلکہ فیصلہ کیا۔ اسی وقت سارا فوش مواد ڈیلیٹ، سوشل میڈیا بند، موبائل امی کے پاس رکھ دیا۔ فجر جماعت سے پڑھی، دن میں مزدوری شروع کی، رات میں تراویح۔ گھر آ کر تھک کر سو جاتا۔ پہلے ہفتے شیطان بہت آیا، خیالات آئے، وسوسے آئے، لیکن وہ ہر بار وضو کر لیتا، 2 رکعت پڑھ لیتا اور روتا رہتا۔ آہستہ آہستہ گناہ کی لذت کم، نماز کی لذت زیادہ ہونے لگی۔ رمضان کے آخری عشرے میں اسے احساس ہوا، میں آزاد ہو گیا ہوں۔ آج بلال کہتا ہے، میں نے گناہ نہیں چھوڑا، میں نے ماحول چھوڑا تھا۔ گناہ خود بخود چھوڑ گیا۔ اگر آپ بھی راتوں میں اکیلے ہار جاتے ہیں تو یاد رکھیں، شیطان اندھیرے میں حملہ کرتا ہے اور اللہ روشنی میں بلاتا ہے۔ آج ہی قرآن کھولیں، ہو سکتا ہے اگلی آیت آپ کے لیے ہو۔